پچھلا ویک یا لاسٹ منتھ سے ہم مین سنڈے، یوتھ سنڈے، چلڈرن سنڈے اور اس کے بعد وومن سنڈے، پھر ہوا کون سا جی؟ کون سا؟ کسی نے سونا نہیں ہے آج، جڑا ستا نا انہوں 50 روپے جرمانہ پی جانا جی، گل یاد رکھیو۔ اور نال دے نوں جڑا نا وہ نال دے دی گواہی لئی جائے گی کہ دیکھ لو جی تواڈے نال دا ستا 50 روپے تسی پھڑ لینے، $50۔ لیکن اج نہیں آنی چاہیے۔ لاسٹ سنڈے جو تھا وہ تھا فیملی سنڈے۔ لاسٹ سنڈے کون سا تھا سنڈے جی؟ فیملی سنڈے۔ اور خدا کے خادم نے بڑی خوبصورت طریقے سے خدا کے کلام کو پریزنٹ کیا تھا، سنایا تھا۔ یہ کلام پادری کیوں سناتے ہیں؟ چرچ کیوں سننے آتا ہے؟ لوگ سنتے ہیں، پادری سناتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ ایک بندہ ادھر کھڑا ہو کے کچھ باتیں کر رہا ہے اور آگے کچھ لوگ بیٹھ کے گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ کبھی سوچا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان باتوں کو، جو زندگی کی باتیں ہیں، جو ہمیں اس دنیا میں رہنے کا اور اس سے اگلی دنیا کے بارے میں بتاتے ہیں، اس کو سنیں اور ان پر کیا کریں؟ عمل کریں۔ جب ہم سنتے ہیں تو پھر اس کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، تو عمل کرتے ہیں، تو پھر خدا کا کلام کام کرتا ہے۔ خدا کا کلام کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم محض سنتے ہیں، ہم سوتے بھی نہیں ہیں چرچ میں آ کے، کلام کو سن بھی لیتے ہیں، لیکن اس سے جو اگلا سٹیپ ہے، جو مین سٹیپ ہے، وہ ہے عمل کرنا۔ اگر عمل نہیں کرتے تو کلام جو ہے وہ اپنا کام نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل، خدا نہ کرے کسی کی طبیعت خراب ہو، اگر فار ایگزامپل کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، باتیں غور سے سنیے گا پلیز، کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ کس کے پاس جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، ٹائم نکالا، ڈاکٹر کے پاس گیا، تیار ہوئے، جیسے بھی ٹائم نکالا، ڈاکٹر کے پاس گئے، ادھر اپائنٹمنٹ لی، بیٹھے انتظار کیا، ڈاکٹر صاحب آ گئے، اپنا مرض بتایا، اس نے دوائی لکھ کے دی تھی، دوائی لے لی۔ اب دوائی تو لے لی ہے، لیکن آپ نے آگے اس کو کسی جگہ پر رکھ دیا۔ آپ نے دوائی لے لی تو اس دوائی کو آپ نے جا کے تو کہیں پہ سیو کر کے رکھ دیا، کیا وہ دوائی کام کرے گی؟ یہ بڑی سمپل سی بات ہے، سمجھ آنے والی بات ہے۔ وہ دوائی کیسے کام کرے گی؟ وہ میڈیسن کیسے کام کرے گی؟ کسی کو پتہ ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے۔ جب وہ میڈیسن ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو جیب میں بھی رکھیں گے تو وہ کام نہیں کرے گی، پاکٹ میں رکھیں گے یا اپنے بیگ میں رکھیں گے تو پھر بھی کام نہیں کرے گی۔ اس کا پروسیس جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کھانا پڑے گا، اس کے بعد وہ دوائی جو ہے اپنا اثر کرے گی۔ اسی طرح ادھر جب ہم چرچ میں آتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں، سنایا جاتا ہے، اگر صرف ہم اس کو سنتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے تو وہ کلام اثر نہیں کرے۔ ہم چاہے بچپن سے کلام سنتے آ رہے ہیں نا، لیکن اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے نا تو ہماری زندگی کبھی روحانیت کی طرف نہیں جائے گی۔ ہم بس وہ محض ایک نام کے مسیحی جو ہے وہ کہلائیں گے، نام کے کرسچنز کہلائیں گے، ہمارے اندر وہ جو کلام کا اثر ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اس کا جو جیسا وہ ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر ویسا نہیں ہوگا۔ جب ہمارے اندر نہیں ہوگا تو وہ باہر بھی نہیں نکلے گا، ہم کسی کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکیں گے۔ تو عزیزو، ہمارا یہاں آنا بے فائدہ، بے مقصد نہ ہو۔ ہم محض رسمی طور پر چرچ آنے والے نہ بنیں، کیونکہ دیکھیں میں نے بڑی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے، جو لوگ خدا کے کلام پر عمل کرتے ہیں نا، خدا ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ جیسی بھی سچویشن میں ہو نا، خدا ان کو بچا لیتا ہے۔ خدا ان کو اپنی قدرت سے اپنا ہاتھ بڑھا کے بچا لیتا ہے۔ ہاللیلویا۔
ایک دفعہ نا ایک بکری جو ہے نا وہ نا جنگل میں اپنے چرواہے سے گڈریے کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. اس نے کہا میں ادھر ادھر ذرا پھرا ویکھا اور کتے کوئی کھان پی لی چیزاں ملن. بکری جو ہے نا وہ اپنے وہ ریوڑ سے ٹھیک ہے وہ نکل گئی. بکری ادھر ادھر پھرنے, بکری کا سب کو پتا ہے نا گوٹ ہی کہتے ہیں جی. وہ ادھر ادھر نکل گئی تو پھرتے 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 وہ کسی جگہ گئی. اسے نا ایسا لگا کہ یہاں پانی ہے. وہ پانی پینے کے لیے آگے بڑھی تو وہ پانی نہیں تھا بلکہ وہ دلدل تھی. وہ جب اس نے اپنے پاؤں بیچ میں رکھے تو بکری جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہ جو ہے دلدل کے اندر. دلدل ایک ایسی چیز ہے کہ وہ ایسے جیسے لگتا ہے کہ وہ بڑا سالڈ سا ہے, لیکن وہ سالڈ نہیں ہوتا. اس میں آپ جتنا بچنے کی کوشش کرتے ہو اتنا آپ اس کے اندر نیچے چلے جاتے ہو. وہ بندے کو نیچے کی طرف کھینچتی ہے جو دلدل ہوتی ہے. اب بکری جو ہے وہ بیچ میں پھنسی ہوئی ہے, بڑا وہ چلا رہی ہے, رو رہی ہے. ایک بھیڑیا بھی جو ہے نا ادھر آ گیا. اب بھیڑیے کے ذہن میں لالچ آ گیا. بھیڑیا کہتا ہے واہ, گوشت اور پانی ساتھ ساتھ, گوشت بھی ملے گا اور ساتھ یہ تو میری, وہ کہتا ہے آج تو میری بڑی زبردست دعوت ہو گئی ہے, مجھے تو ایک ہی ساتھ ساری چیزیں مل گئی ہیں. جناب بھیڑیے نے ماری چھلانگ, بھیڑیا بھی بیچ میں پھنس گیا. تو جب بھیڑیا پھنس گیا, بھیڑیے سے چلا نہ جائے, وہ بھی چلانے لگا, رونے لگا. تو بکری اسے دیکھ کر ہنسنے لگی. بکری نے کیا کیا, بکری نے کی کیتا جی, بکری اسے دیکھ کر ہنسنے لگی. تو وہ بھیڑیا کہتا ہے تو ہنس کیوں رہی ہے, تو بھی ڈوب رہی ہے تو ڈوب میں بھی رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں ڈوب رہا ہوں اور تو بچ رہی ہے, ڈوب تو بھی رہی ہے میں بھی ڈوب رہا ہوں. تو بکری نے اسے نا ایک بات کہی. اس نے کہا میری نا رسی کسی کے ہاتھ میں, میری ڈوری کسی کے ہاتھ میں, میرا مالک ہے نا جو, جب وہ گلے میں جائے گا نا وہ اپنے جانور پورے کرے گا. جب اس میں سے اس کو ایک مسنگ ملے گا, لگے گا نا ایک مس ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ ڈھونڈنے کے لیے نا مجھے نکلے گا اور وہ مجھے ڈھونڈ لے گا اور وہ مجھے بچا لے گا. میری رسی کسی کے ہاتھ میں, اس لیے میں بچ جاؤں گی. تیری رسی تو کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا. میرے عزیزو, اس بات کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں کی رسی, جن کا ہاتھ خدا کے ہاتھ میں ہے نا, وہ کیسے بھی مشکل میں پھنس جائے نا, خدا ان کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. اس کا ہاتھ چھوٹا نہیں کہ وہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ وہ سن نہ سکے. ہاللیلویا. سو خدا کے ساتھ اٹیچ رہنا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے, سائنس سب کچھ نہیں ہے. کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا سائنس اور پیسہ فیل ہو جاتا ہے, آمین. وہاں خدا کی قدرت کام کرتی. سو لاسٹ سنڈے ہم نے یہ سنا خدا کے خادم سے کہ فیملی کو کیسا ہونا چاہیے خدا کے کلام کے مطابق. ایسا ہی تھا فیملی, اور بہت اچھی باتیں خدا کے خادم نے ہم سب تک پہنچائی. کسی کو کوئی بات یاد ہے, اینی ون, کوئی بات, ایک بات, تقریباً 40-45 منٹ کا میسج تھا. تو کوئی ذہن میں بات کے پاری صاحب نے یہ گل کی, مجھے یاد ہے نہیں ہن فیملی چینج ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں یاد, کوئی بات نہیں ہے, ہوتا ہے ایسے ہی. خدا کے خادم نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ گھر میں بات چیت, ابھی آپ کو میں یاد کراتا ہوں, آپ کو آتی جائے گی یاد. انہوں نے کہا تھا کہ وہ گھر میں نا مٹھاس کی باتیں ہوتی ہیں. فیملی کون سی بات, وہاں انہوں نے شہد کی چھتوں کی بات کی تھی, یاد ہے آپ کو, شہد کے وہاں ہر گھر میں اس گھر میں مٹھاس ہوتی ہے, جہاں جو فیملی خدا کے ساتھ ہے وہاں مٹھاس ہے. پھر خدا کے خادم نے بڑی اچھی باتیں مثال میں سے سکھائی تھی کہ گھر کیسے, پھر انہوں نے بتایا کہ ایک ہوتا ہے ہاؤس اور ایک ہوتا ہے ہوم. یاد آیا کچھ کہ ہاؤس کیا ہے اور ہوم کیا ہے, اور فیملی سسٹم جو ہے
وہ کیسا ہونا چاہیے. تو میرے عزیزو، مجھے بھی خدا نے اسی چیز کو آگے لے کے تھوڑا چلنے کے آج کے لیے مجھے آج یہاں مقرر کیا ہے. آئے ہم اور سیکھیں کہ ہم نے اپنے فیملی کو خدا کے کلام کے مطابق ہم نے کیسے چلنا ہے. متی کی انجیل اس کا 7 باب اور اس کی 7 آیت. میتھیو چیپٹر 7 ورس 7. نیند نہیں آنی چاہیے. $50 جائیں گے آپ کے. سات باب اور اس کی 7. بڑی مشہور زمانہ آیت ہے. لکھا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. میرے عزیزو, خدا کا یہ وعدہ ہر اس انسان کے ساتھ ہے جو اس سے مانگتا ہے. خدا نے کہہ دیا ہے اگر تم مانگو گے تو تم کو, اگر تم کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. ہاللیلویا. اور میرے عزیزوں, خدا کا کوئی وعدہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو پورا نہ کر سکے. خدا کے پاس جو وہ بات کرتا ہے نا, اس کے پاس قدرت ہے کہ وہ اس کو پورا بھی کر سکتا ہے. ہم بعض اوقات وعدے کرتے ہیں لیکن ہم ان کو پورا نہیں کر پاتے. ہم ان کو پورا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم انسان ہیں. ہم کئی دفعہ جوش میں آ کے بڑے بڑے وعدے کر لیتے ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ ہمارے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. لیکن خدا جو ہے, کلام یہ بتاتا ہے کہ خدا وعدوں کا کیا ہے جی, سچا خدا ہے. اور جو بات خدا کے منہ سے نکلتی ہے خدا اس کو پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں کیا مانگنا چاہیے, ہمارے لیے کیا ضروری ہے, ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے اور اس کے بنا پر آگے چیزیں جو ہیں خود بخود جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میرے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ خدا سے لوگوں نے کیا مانگا. پہلا سلاطین اور اس کا 3 باب, وہاں جو خدا ہے وہ سلیمان سے پوچھتا ہے. 5 آیت میں خدا سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا اور خدا نے کہا مانگ تجھے کیا دوں, مانگ تجھے کیا دوں. سلیمان نے خدا سے کہا خداوند میں ابھی چھوٹا ہوں تو میرے اندر جو ہے اتنی عقل نہیں کہ میں اس ملک کو چلا سکوں, کیونکہ اسے بادشاہت مل گئی. سلیمان کو جب وہ کیا تھا, چھوٹا لڑکا ہی تھا, اسے کیا مل گئی, بادشاہت مل گئی. اور اس سے خدا نے ڈائریکٹ اس کے خواب میں آیا اور خدا نے اس سے پوچھا کہ اے سلیمان تو مجھ سے مانگ, کیا مانگتا ہے. تو سلیمان نے اسے کہا کہ اے خداوند میں ابھی چھوٹا لڑکا ہوں اور تو نے مجھے کیا کر لیا ہے, چن لیا ہے. اب تو ایسا کر, یہاں سے میں پڑھوں گا 7ویں آیت سے, اور اب اے خداوند میرے خدا تو اپنے خادم کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ بنایا ہے اور میں چھوٹا لڑکا ہی ہوں اور مجھے باہر جانے اور بھیتر آنے کا شعور نہیں. اور تیرا خادم تیری قوم کے بیچ میں ہے جسے تو نے چن لیا ہے, وہ ایسی قوم ہے جو کثرت کے باعث نہ گنی جا سکتی ہے, نہ شمار ہو سکتی ہے. سو تو اپنے خادم کو اپنی قوم کا انصاف کرنے کے لیے سمجھنے والا دل عنایت کار تاکہ میں برے اور بھلے میں امتیاز کر سکوں, کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے. اور یہ بات خداوند کو پسند آئی کہ سلیمان نے یہ چیز مانگی اور خدا نے اس سے کہا چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی درازی کی درخواست نہ کی, نہ اپنے لیے دولت کا سوال کیا اور نہ اپنے دشمنوں کی جان مانگی, بلکہ انصاف پسندی کے لیے تو نے اپنے واسطے عقل مندی کی درخواست کی.
میرے عزیزو خدا کہتا ہے مانگ تو تجھے دیا جائے گا، لیکن ہم کیا مانگتے ہیں اور ہمیں مانگنا کیا چاہیے؟ ہماری جو ہمارا سوچ ہوتی ہے، ہماری جو فکر ہوتی ہے وہ اس دنیا کی ہوتی ہے. ہمیں گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، دولت مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، لیکن میرے عزیزو ہم وہ نہیں مانگتے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں. ہم وہ مانگتے ہیں جو ہم عارضی ہے، لیکن ہم وہ نہیں مانگتے جو دائمی ہے. اور سلیمان جو ہے اس نے ایک چیز مانگی ہے خدا سے، اس نے کہا کہ خدا مجھے عقل دے تاکہ میں تیری قوم کا انصاف کر سکوں. خدا نے کہا تو نے اچھی چیز مانگ لی ہے، اس لیے میں صرف تجھے عقل نہیں دوں گا بلکہ اس کے ساتھ دولت اور شہرت بھی دوں گا. آج کا کلام جو ہے نا میرے عزیزو، وہ حکمت پہ ہے، وہ دنائی پہ ہے، وہ عقل پہ ہے. آج کا کلام کس پہ ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے، یہ ایک ہی چیز ہے. عقل، علم، فہم، حکمت، وزڈم. آج ہم اس پہ بات کریں گے. اور میرے عزیزو میں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس حکمت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس عقل نہیں ہے، اگر آپ کے پاس نالج نہیں ہے نا، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. حکیم جو ہے اس کو حکیم کیوں کہتے ہیں؟ حکیم کو کیونکہ اس کے پاس حکمت ہوتی ہے، اور جب کوئی اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کی بیماری کا اندازہ لگا لیتا ہے، کیونکہ وہ حکمت رکھتا ہے، اور اس حکمت کے سبب سے وہ اس کا علاج کرتا ہے، اور جو کوئی بیمار ہوتا ہے وہ شفا پاتا ہے. اور اگر حکمت نہ ہوتی تو شاید آج بہت سے لوگ بیماریوں سے، جو چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے پریشان ہوتے کہ یہ بیماریاں ختم نہیں ہو رہی، لیکن حکمت کے وسیلہ سے لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. اب میرے عزیزو خدا کا کلام یہ کہتا ہے، آج باتیں بڑی غور سے سننے والی ہیں. اگر ہم عقل اور دانائی کو خدا سے نہیں مانگتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر بڑی عقل ہے، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہے، تو یہ ایک بیوقوفی کی علامت ہے. یہ کیا ہے؟ بیوقوفی کی علامت ہے. اور اس عقل کو، فہم کو پانے کے لیے ہی جو ہے تباہی کا آغاز ہوا تھا. جب سانپ جو ابلیس ہے وہ آدم اور حوا کے پاس جاتا ہے اور وہ اس سے بات کرتا ہے نا، تو اسے یہ کہتا ہے کہ جب تم یہ پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں اور تمہارے اندر عقل آ جائے گی. اس نے یہ بات کی کہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اور لکھا ہے وہاں کہ جب حوا نے وہ پھل دیکھا تو اس نے یہ سوچا کہ یہ پھل کھانے کو مزے کا اور آنکھوں کو خوشنما لگتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے بھی خوب ہے. حوا نے کیا کہا؟ یہ عقل بخشنے کے لیے بھی کیا ہے؟ خوب ہے. لیکن اس نے خدا سے عقل نہیں مانگی، اس نے ابلیس کا سہارا لیا. بات غور سے سنیے گا. اس نے اپنی عقل کو استعمال کیا اور اس نے وہ پھل جس کا ذکر خدا نے ان سے کیا تھا، اس نے اس کے بارے میں سوچا یہ کھان سے بڑا مزیدار ہوئے گا، کھانا بھی اچھا لگ رہا اور یہ عقل بخشنے کے لیے بھی خوب ہے. اور جب اس نے یہ چیز سوچی تو ان کی عقل جو ہے وہ بگڑ گئی. اس بات نے جو ابلیس نے اس سے کی تھی، اس کے سبب سے ان کا سارا سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو گیا. ایسے ہی ہے. اور میرے عزیزو جیسے بہن آسمان اس نے بڑا اچھا میسج بھی دیا تھا، اور انہوں نے اپنے میسج میں یہ بات بھی شیئر کی کہ دنیا کے اوپر جو پہلا رشتہ تھا وہ کس کا تھا؟ میاں بیوی کا. اور آج اگر ہم دیکھیں تو
نا سمجھی نا عقلی کی وجہ سے آج بھی ابلیس خاندانوں کو، میاں بیوی کو جو ہے خاندانوں کو توڑ رہا ہے، خاندانوں کو جو ہے وہ رسوا کر رہا ہے۔ ان کو جیسے خدا نے آدم اور حوا کے لیے بڑی اچھی چیزیں رکھی تھی نا، تو انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا کہ ہم تو اتنی کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب وہ حکم دھولی کر لی تو وہ اس سارے ایک ایٹماسفیئر سے، انوائرمنٹ سے باہر نکال دیے گئے۔ آج بھی لوگ خدا کے کلام سے دور ہیں اور خدا سے عقل اور دانائی نہیں مانگتے، اس لیے آج بھی ابلیس اسی طرح لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، جیسے اس نے کس کے ساتھ کیا تھا؟ آدم اور حوا کے ساتھ کیا تھا۔ آج بھی وہ سیم اسی طرح گھروں کے گھر جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم عقل اور دانائی کو نہیں مانگیں گے نا تو ابلیس ہماری زندگیوں کے اندر تباہی اور بربادی لے کے آئے گا۔ کلام مقدس میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ ایک بیوقوف تھا، اس نے اپنا گھر کس پہ بنایا؟ چٹان پہ۔ کدھر بنایا؟ ایک بیوقوف تھا، اس نے گھر کدھر بنایا؟ کہ چٹان پہ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عقل مند ہو اور وہ چٹان پہ بنائے؟ نہیں جی، مجھے بتائیں کیوں ایسا کیوں ہے؟ عقل مند چٹان پہ گھر کیوں بنائے گا؟ اچھا، اور کوئی اور ریزن بتائے؟ یہ تو بیوقوف ہے، وہ میں مان سکتا ہوں کہ وہ چٹان پہ بنائے، ریت پہ بنائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیوقوف ہے، یہ وجہ ہے۔ اور عقل مند جو ہے وہ چٹان پہ اس لیے بنائے گا کیونکہ وہ عقل مند ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عقل جو خدا سے ملتی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ مضبوط بناتی ہے، وہ ہمارے گھرانوں کو کیا کرتی ہے؟ مضبوط کرتی ہے، ہمیں بچاتی ہے۔ لیکن جو بے وقوف ہے اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنا گھر کیسے بنانا ہے۔ وہ اپنا گھر ادھر بناتا ہے جہاں اس کے گرنے کا جو ہے وہ پورا کیا ہوتا ہے؟ اس کا پورا چانس ہے، 100% شور ہے کہ اس مکان نے ایک نہ ایک دن جو ہے وہ گر جانا ہے۔ اس کے قائم رہنے کی کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور جو عقل مند ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ جب میں گھر بنا رہا ہوں تو میں ایسی جگہ پر گھر بناؤں جہاں بارش آئے، سیلاب آئے، طوفان آئے، ہوائیں چلے، لیکن میرا گھر جو ہے وہ گرنے نہ پائے۔ اور اس کا گھر، کیونکہ یہ کام ہوتا ہے عقل سے۔ یہ کام کس سے ہوتا ہے؟ عقل سے۔ اور میرے عزیزو، گھر کو چلانے کے لیے، فیملی کو چلانے کے لیے، خاندانوں کو چلانے کے لیے صرف پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پیسہ بھی کیسے آتا ہے؟ عقل سے۔ پیسہ کدھر سے آتا ہے؟ اگر ہم پیسہ کماتے ہیں نا تو اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمارے پاس عقل نہیں ہے نا تو ہم پیسہ بھی نہیں کما سکیں گے۔ ایسا ہی ہے، ہم ویسی چیز ڈیسیژنز نہیں لے پائیں گے، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس وہ خدا نے عقل ہی نہیں دی کہ ہم کچھ کر پائیں۔ اور بیوقوف جو ہے وہ میرے عزیزو ایسے ہیں جیسے جن کا کوئی والی وارث نہیں۔ اور 5 کنواریوں کی بھی ہمیں ملتی ہے ایک ایگزامپل۔ ان میں کیا خدا ہمیں سکھاتا ہے کہ 5 کنواریاں ایک سائڈ پہ اور 5 کنواریاں، ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 15۔ کتنی ہو گئی؟ میں اس لیے ایسے کرتا ہوں کہ میں کوئی سویا تو نہیں ہے۔ 10 کنواریاں ہیں، 5 عقل مند ہیں اور 5 کیا ہے؟ بیوقوف ہے۔ دیکھیں، خدا کی بادشاہی میں جانے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے۔ سیسو ٹاپک بہت زیادہ تھے، بہت چیزیں سامنے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے خاندانی طور پر ہم پیچھے ہیں تو پھر وہ بڑے بڑے ٹاپکس کا کیا فائدہ؟
کہ ہم جو مین چیزیں ہیں ان میں فیل ہیں. اور یہ بات کو میں بڑے گہرے طور پہ اس چیز کو فیل کر رہا ہوں کہ ہمیں ان چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. 5 جو ہے عقل مند ہے اور 5 کیا ہے جی؟ 5 بیوقوف ہیں. اور عقل مندوں نے کیا کیا ہے؟ اپنے جو ان کی جو کھوپیاں ہیں ان میں تیل جو ہے وہ بھرا ہے. بیوقوفوں نے کیا؟ دیکھی جائے گی. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھی جائے گی جب دلہا آئے گا. لیکن عقل مند جو تھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اپنا انتظام جو ہے وہ پورا رکھیں گے. اور جب دلہا آیا شور پڑ گیا جی دلہا آ گیا تو جو عقل مند تھی ان کے پاس وہ ان کے پاس چیزیں موجود تھیں اور وہ دروازہ کھلا اور وہ اندر چلی گئی بادشاہت میں. اس ٹائم جو بیوقوف تھی انہوں کی کہتے ہیں پنجابی مصیبت پہ گئی کہ اب کیا کریں. انہوں نے بھاگنا شروع کیا ادھر ادھر دیکھنا لیکن تب ان کو چیز وہ نہ مل سکی اور دروازہ بند ہو گیا اور خدا نے کہا میں تم کو نہیں جانتا. سو میرے عزیزوں دیکھیں اس دنیا میں بھی رہنے کے لیے ہمیں عقل کی ضرورت ہے اور اوپر جانے کے لیے بھی ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ عقل کی ضرورت ہے. اور خدا کہتا ہے کہ میرا خوف جو ہے نا حکمت کا شروع ہے. خدا کیا کہتا ہے؟ میرا خوف علم کا حکمت کا وزڈم کا شروع ہے. اگر کوئی انسان حکمت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے خدا کے خوف کے اندر آنا چاہیے. اور خدا کا خوف یہ نہیں ہے کہ بس اسی توار چرچ جانے ہیں بس دیٹس اٹ. اس کا پریکٹیکلی بھی ہماری زندگی سے نظر آنا چاہیے. پریکٹیکلی بھی ہمارے ساتھ اس کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے. لیکن اگر ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں ہم سنڈے کو چرچ جاتے ہیں یہی خدا کا خوف ہے, یہ کافی نہیں ہے. اگر ہم مکمل طور پر اس کے خوف میں نہیں آتے تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کریں گے اور وہ غلطی جو ہے ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن سکتی ہے. میرے عزیزو وہ 5 جو ہے بیوقوف وہ بھی انتظار میں تھی لیکن بیوقوف تھی. ان کی بیوقوفی کے سبب سے وہ بادشاہت میں نہ جا سکی. تو ہمیں کس چیز کی ضرورت پڑ گئی؟ عقل. اور کلام مقدس میں لکھا کسی سے یسوع سے پوچھا خدا بتا کون سا بڑا حکم ہے یسوع؟ اس نے کہا اپنی ساری عقل سے, اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری عقل سے خدا سے محبت کر. اپنی ساری کیا کر؟ عقل سے محبت کر. جب ہم خدا سے عقل اور دانائی کو مانگتے ہیں تو میرے عزیزو ہمارا گھرانے, ہمارے گھر کے سسٹم, ہمارے خاندانی سسٹم جو ہیں, میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ ہے وہ سٹرونگ ہوتے ہیں. جو بہن بھائیوں کے ریلیشن شپ ہے وہ سٹرونگ ہوتے ہیں. کلیسیائی طور پر ہمارے ریلیشن شپ جو ہے وہ سٹرونگ ہوتے ہیں. لیکن جب ہم عقل کو نہیں مانگتے, ہم ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں تو پتہ نہیں ہم کیا کیا باتیں اپنے منہ سے, کیونکہ جب عقل ہے نا اس کا پتہ کب چلتا ہے بتائیں؟ عقل کا پتہ کب چلتا ہے؟ عقل کا تب پتہ چلتا ہے جب انسان بولتا ہے. وہ سیانے کچھ کہتے ہیں تو بول تو تیری بات بتائے گی کہ تو کیا ہے. تو بول تو تیری بات بتائے گی کہ تو کیا ہے. باتیں بتاتی ہیں کہ انسان کیا ہے. اور جو باتیں انسان کرتا ہے نا, جتنی جس میں عقل ہوتی ہے اتنی وہ بات کرتا ہے. اور میرے عزیزو جن لوگوں کو خدا نے حکمت دی ہے, جن لوگوں کو خدا نے دنائی دی ہے, جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں گالے دا مزہ ہے. ہاللیلویا. جن لوگوں کے پاس حکمت ہے, جن لوگوں کو خدا نے دنائی دی ہے, وہ جب بات کرتے ہیں نا تو وہ لوگ یہی کہتے ہیں اس کی بات کا کیا ہوا. اور جو عقل ہے نا وہ سم ٹائم ہم دھوپ میں بیٹھیں, ہم صبح سے لے کر صبح ہم دھوپ میں بیٹھ جائیں تو رات تک ہم بیٹھے رہیں تو ایک ٹائم آتا ہے کہ ہمیں عقل آ جاتی ہے. ایسے ہی ہے
دھوپ میں بیٹھنے سے عقل آتی ہے؟ کون کون میرے ساتھ ہے؟ کوئی اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ دھوپ میں بیٹھنے سے عقل آتی ہے؟ نو. یا بادام کھانے سے عقل آتی ہے؟ نہیں آتی. میرے عزیزوں، میں نے ایک بات کا یہ تجربہ کیا ہے کہ جو انسان عمر میں بڑھتا ہے اس کی عقل جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جو باتیں کرتا ہے ان میں دنائی نظر آتی ہے، جو وہ فیصلے کرتا ہے ان میں دنائی نظر آتی ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ بہت اچھے فیصلے کر رہا ہے، یہ بہت اچھے سسٹم کو چلا رہا ہے. لیکن جب اگر ہم ایسے فیصلے، ایسی باتیں نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ابھی خدا کے اس لیول تک نہیں پہنچے. میرے عزیزو، اگر ہم حکمت کو اور دانائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو ہمیں خدا کے حضور آنا پڑے گا. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ خدا میں بے عقل ہوں، میں بے عقل ہوں، مجھے عقل دے. اور میرے عزیزو، جب عقل آئے گی نا تو پھر ہی ہم اس دنیا کے بہت سے معاملات کو، اپنے خاندانی نظام کو چلانے کے قابل ہو سکیں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں اپنا پرسنل جو میرا تجربہ ہے، میں جب بھی دعا کرتا ہوں میں خدا سے کہتا ہوں خدا میرے پاس عقل نہیں ہے، مجھے عقل دے. میں خدا کے سامنے بالکل سرنڈر کر دیتا ہوں کہ خدا میرے پاس عقل نہیں ہے، مجھے عقل دے. میں خدا سے یہ نہیں کہتا کہ خدا میں بڑا عقل مند ہوں. اور میرے عزیزو، جب ہم خدا کے سامنے اپنے آپ کو مان لیتے ہیں کہ نا میں کچھ نہیں ہے، تو پھر خدا آپ کو دیتا ہے. وہ کہتا ہے مانگ تو تجھے دوں گا. لیکن اگر ہم مانگتے ہی نہیں ہیں تو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور کلام مقدس میں عقل اور فہم کے بارے میں لکھا ہے کہ حکمت اور عقل کو کہا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، ان کو رشتہ دار جان. اور خدا کا کلام یہ بھی کہتا ہے کہ حکمت کوچوں میں پکارتی ہے کہ مجھے حاصل کر لو. مجھے کیا کرو؟ حاصل کر لو. حکمت ہمارے لیے انتظار کر رہی ہے، کیونکہ حکمت جو ہے ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے، اس دنیا میں بھی زندگی گزارنے کے لیے اور خدا کے ساتھ جانے کے لیے بھی ہمیں حکمت کی ضرورت ہے. آمین. ایک حوالہ پڑھیں گے امثال کی کتاب میں سے، امثال 7 باب اور اس کی 4 آیت میں دیکھیں گے حکمت کے بارے میں خدا کیا کہتا ہے. لکھا ہے حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے. حکمت سے کیا کہہ؟ اور ہر کوئی بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو عزیز رکھتا ہے. ایسا ہی ہے. میں تو اپنی بہن سے بہت پیار کرتا ہوں، مجھے پتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بات واقعی سچ ہے کہ حکمت سے کہہ تو میری، اور آپ کو پتا ہے ہمیں اپنی ماؤں بہنوں کی بڑی غیرت بھی ہوتی ہے. یہ کتنا بہت بڑی بات لکھی ہے، اس کو غور سے دیکھیں. حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے. ایسے ہی ہے. اور بہنا بھی آپس میں بڑا پیار کر دیا. ایسے ہی ہے نا، بہنوں کا بھی آپس میں بڑا پیار ہوتا ہے. تو کلام کیا کہہ رہے ہیں؟ حکمت سے کہہ تو میری بہن ہے. بہت بڑی بات ہے. اور فہم کو اپنا رشتہ دار قرار دے دے. بہت بڑی بات ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ حکمت میری بہن ہے، میرا ناراض نہ ہو جائے، میرا اس کے ساتھ رشتہ نہ ٹوٹ جائے، میں کوئی بری بات نہ کہہ دوں، تو حکمت کو اس لیے بہن کہا گیا ہے کہ ہم اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بڑی غیرت رکھتے ہیں، اس لیے ہم اسے کبھی ناراض نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے بعد ہم نکالیں گے 12 باب اور اس کی 8 آیت. باب اور اس کی 8 آیت سنیے گا. یہ بڑی زبردست بات ہے. آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے. آدمی کی تعریف اس کی عقل مندی کے مطابق کی جاتی ہے، لیکن بے عقل جو ہے وہ حقیر ہوگا.
یہ کلام کا فیصلہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے, 2 لائنیں لیکن اس میں بہت کچھ ہے. جو عقل مند ہے, کلام مقدس یہ بیان کرتا ہے, اگر کوئی عقل مند ہے تو اس کی تعریف کی جائے گی, اور کس بنیاد پہ کی جائے گی؟ کیونکہ اس نے جو بات کی ہے وہ عقل مندی کی ہے, اس لیے لوگ اس کی تعریف کریں گے. لیکن کلام یہ کہتا ہے لیکن جو بے عقل ہے وہ کیا ہوگا؟ حقیر ہوگا, اس کا کوئی سسٹم نہیں چلے گا, کیونکہ وہ کیا ہے؟ بے عقل. کیا ہے؟ جب ہم چھوٹے تھے, میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا, تو ہم بھی اتنے کوئی سمجھدار نہیں تھے. میں تب 18-19 سال کا تھا. تو تب میں نے خدا سے کہا, خداوند ساڑھے سیر تو ابو دا سایہ تے جدا ہو گیا, تو خداوند اب ہمیں نہیں پتا یہ سسٹم کیسے چلنا ہے, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, خدا ہمیں عقل دے. تو تب سے لے کے آج تک خداوند کا شکر ہے, میری زندگی آپ کے سامنے ہے. خدا سے جو مانگا خدا نے عطا کیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ جب ہم خدا کے حضور اپنے آپ کو انڈیل دیتے ہیں نا, خدا ہمیں بھر دیتا ہے. آمین. اور تب سے لے کے 2004 سے لے کے آج تک خدا نے کبھی مجھے چھوڑا نہیں. ہاللیلویا. خدا نے ہمیشہ سکھایا, خدا نے ہمیشہ مجھے عطا کیا. اور یہ اس لیے ہے کیونکہ میں کچھ نہیں, میں کہتا ہوں خدا میں کچھ نہیں ہوں. جب برے حالات تھے تب سے لے کے آج تک خدا نے اپنی حضوری میں رکھا ہے. آمین. آئے نکالیں امثال 17 باب اور اس کی 10 آیت. یہ بہت ایک گہری بات ہے. یہ بھی یہ آج نصیحت کی باتیں ہیں, بڑے میں اس طرح جیسے میں میسج سناتا ہوں تو میں ویسے آج وہ بات اس طرح نہیں کر رہا. میں یہ کہہ لیں کہ میں اس چیز کی کمی محسوس کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. 17 باب اور اس کی 10 آیت. 17 باب اور اس کی یہ سنیے گا, ذرا غور سے سنیے گا سارے. صاحب فہم پر ایک جھڑکی, صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے. بات کی سمجھ آئی؟ پھر پڑھوں گا, غور سے سنیے گا. صاحب فہم یعنی کہ جو بندہ علم رکھتا ہے, فہم رکھتا ہے, وزڈم رکھتا ہے, جو عقل مند بندہ ہے, اس کو آپ ایک جھڑکی دے دو گے نا, اس کو سمجھ لا جائے گی نہیں یار there is something wrong. لیکن اس کے برعکس, اس کے الٹ, اگر آپ بے عقل کو کیا کرو گے, 100 کوڑے بھی مارو گے تو اسے عقل نہیں آئے گی. کتنی عجیب بات. صاحب فہم پر ایک جھڑکی احمق پر 100 کوڑوں سے زیادہ اثر کرتی ہے. عزیزو, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں. ہمیں سمجھدار اپنے آپ میں بننے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ ہمیں خدا سے عقل مانگنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس کی مثال یہ ہے کہ جب سلیمان چھوٹا ہی ہے, بچہ ہی ہے, تو اس نے خدا سے مانگا ہے تو خدا نے اس کو دیا. تو ہم مانگے گے تو ہمیں خدا کیوں نہیں دے گا؟ اس نے کہہ دیا مانگو تو تم کو, اس نے یہ نہیں کہا کہ تم صرف یہ دولت مانگو. اس نے کہا جو مانگو تو تمہیں ملے گا, اگر کھٹکھٹاؤ گے تو کھولا جائے گا. میرے عزیزو, اگر آج ہم خدا سے علم نہیں مانگیں گے, اگر آج ہم خدا سے دنائی نہیں مانگیں گے, اگر آج ہم خدا سے فہم نہیں مانگیں گے, تو میرے عزیزو ابلیس جو ہے اپنی عقل ہماری زندگی کے اندر ڈال دے گا, اور ہم وہی کام کریں گے جو آدم اور خدا بھی. دیکھیں ایک ٹائم ہوتا ہے جب جو حکمت کوچوں میں پکارتی ہے, ایک ٹائم ہوتا ہے جب حکمت کوچوں میں پکارتی ہے اور ہم اسے نہیں لیتے, لیکن جب وہ گزر جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اور کلام مقدس میں ایک بڑی
بڑی ایک بات لکھی ہے جو تھوڑی سی ڈرنے والی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم خدا سے نہیں مانگتے تو وہ بھی ہمیں ناپسندیدہ عقل کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ بڑی خطرناک میں نے ورڈ بولا تھا، میرے ذہن میں نہیں تھا۔ جب ہم خدا سے عقل نہیں مانگتے تو یہ ایک خطرناک بات ہے کہ وہ ہمیں کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ ناپسندیدہ عقل یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کام کروں گا کہ آپ کہیں گے یار کی ہے بندہ کی کرتا ہے پھر انہیں کی کام کیتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہو گے یار میری سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ناپسندیدہ عقل، اور جو اس کے حوالے ہو جاتا ہے نا یہ خطرناک ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھروں کو میاں بیوی آپس میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو خدا سے عقل بنائیں گے۔ سب سے پہلا جو اٹیک ہے ابلیس کا وہ میاں بیوی کے رشتے کے اوپر ہے۔ میاں بیوی جو ہے وہ کلام کو سمجھے، بیوی جو ہے نا اگر اس کا شوہر جو ہے وہ اسے سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، اس کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، تو بیوی نو کدی نہیں کہنا چاہیے کہ میں دا سر بن جاؤں کہ میری گل چلے۔ کلام کو اگر جو نہیں مانتا وہ کہیں نہ کہیں پھر خطا کھائے گا۔ جو کلام نے ایک ہمیں بتا دیا چیز اس پہ ہمیں رہنا ہے۔ اگر آپ کا شوہر آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، آپ کے ساتھ لوئل ہے، آپ کے بچوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہے، آپ کو سب کچھ پرووائڈ کر رہا ہے، تو پھر آپ کو اس کے خلاف جانے کی یا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میرا سر بن جا، کیونکہ خداوند نے سر جو ہے کس کو مقرر کیا ہے؟ مرد کو۔ اور مرد کا سر کون ہے؟ ادھر پرابلم ہے، اگر مرد کا سر یسوع نہیں ہے نا تو وہ مرد کبھی اپنی بیگم کا سر نہیں بن سکتا۔ یہ بات غور کیجیے گا۔ اور پھر وہاں ابلیس کام کرے گا، کہیں نہ کہیں کر جائے گا، اگر نہیں کر رہا تو کہیں نہ کہیں ایک وقت آئے گا کہ وہ کام کرے گا، کیونکہ خدا کا کلام جھوٹا۔ بات کو غور سے سنیے گا، عورت کا سر کون ہے؟ مرد، اور مرد کا سر کون ہے؟ مسیح۔ اگر مرد کا سر مسیح نہیں ہے، اگر میرا سر یسوع نہیں ہے تو میں کبھی اپنے بیوی کا سر نہیں بن سکتا۔ اور میرے عزیزو، جو مرد خدا کے ساتھ چلتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے گھر کو وہ بچانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدا انہیں یہ حکمت دیتا ہے، اور یہ بھی کام جو ہے وہ حکمت سے ہوتے ہیں جو وہ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جو میاں ہے وہ اپنی بیوی کا اگر خیال نہیں کرتا تو اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس کو اپنی بیوی کا خیال کرنے کی ضرورت ہے، اور بیوی کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بڑی عقل اور دانائی سے چلنے کی ضرورت ہے۔ خاندانوں کو بچائیں۔ ابلیس جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ابھی وہ دیکھیں شروع سے اس نے پہلا جو رشتہ تباہ کیا، وہ آج بھی وہ اپنے مشن سے ہٹا نہیں ہے، وہ آج بھی اپنے مشن پر، بلکہ دیکھیں تب اس کے پاس صرف ایک فیملی تھی۔ تب اس کے پاس کتنی فیملیز تھی؟ ایک۔ آج جو کول پوری دنیا بھری پئی، اور وہ اپنا کھیل صحیح کھیل رہا ہے، بلکہ اس نے اپنا کام جو ہے وہ زیادہ تیز کر دیا ہے، اور وہ خاندانوں کو جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اپنی زبان کو عقل مندی سے استعمال کریں، جو ورڈ بولیں اس کے پہلے اس کے بارے میں سوچیں کہ آپ کیا کہنے لگے ہیں، کیا بولنے لگے ہیں۔ اگر آپ بولنے میں جو ہے وہ نہیں سوچیں گے، جو بات منہ سے آئی وہ نکال دی، تو جو باتیں ہیں نا وہ جنگل میں آگ کی طرح کام کرتی ہیں، اور جب آگ لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر قابو پانا بڑا مشکل۔ ایسے ہی ہے جو بہن بھائی ہیں وہ آپس میں
बड़े अच्छे तरीके से बात करें, खुदा को सामने रखते हुए। माँ बाप बच्चों के साथ, बच्चे माँ बाप के साथ, मियाँ बीवी आपस में। और मेरे अजीज़ों, सबसे बढ़कर ये है कि हम खुदा के साथ अटैच रहें, खुदा के साथ चलते रहें, उससे अक्ल और दनाई को मांगते रहें, उसके हुजूर आते रहें, उसके हुजूर झुकते रहें। और जब हम उसके हुजूर झुकते रहेंगे, आते रहेंगे, उसको ये कहते रहेंगे कि खुदा हमें बचाने की तो कुदरत रखता है, तो मेरे अजीज़ों वाकई ही खुदा हमें बचा लेगा। हालेलुया। आज का कलाम मेरे अजीज़ों फिर फैमिली संडे का ही था। आज इन बातों पर गौर कीजिए, अपने आप को खुदा के हुजूर लाएं, अक्ल और दनाई को मांगे, क्योंकि उसने कहा मांग तो तुझे, खटखटाएगा तो तेरे वास्ते खोला जाएगा। आए आज हम अपने आप को अक्लमंद ना जाने, हम अपने आप को आए हम सब आज खुदावंद से अक्ल और दनाई को मांग लें और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए खुदा से बेहतरी को, खुदा से प्रोग्रेस को, खुदा से तरक्की को मांगे। यकीनन खुदा हमें बरकत देने की, कुव्वत देने की, अक्ल और फहम देने की ताकत रखता है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन आमीन। आए चंद लम्हों के लिए सर को झुकाएंगे और इस कलाम के लिए जो खुदा ने हमें दिया है दुआ करेंगे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी सताइश हो। ऐ खुदावंद इस कलाम के वसीला से जो तूने खुदा दिया है, हम सबको बरकत दे, अक्ल और दनाई फहम अता कर। ऐ खुदा, हमारी अक्ल नाकिस है, हमारा इल्म नाकिस है, लेकिन खुदा जब तू अता करता है तो खुदा उस जैसा कोई इल्म, कोई ताकत नहीं, कोई हिकमत नहीं। ऐ खुदा हमें अपनी हिकमत दे, इस पूरी जमायत को खुदा, हर एक बहन को, हर एक भाई को खुदा अक्ल और दनाई से मामूर कर, ताकि हम अपने घरों को, अपने ख़ानदानों को, चर्च को, कलीसिया को हाय खुदावंद खुदा चलाने के लिए हाय खुदावंद खुदा सही काम कर सकें। तेरा यीशु नाम हमारी ज़िंदगी में जलाल पाए, यीशु के नाम में आमीन।